ذرا تصور کریں دنیا کے سب سے دشوار گزار، سب سے ناقابل رسائی علاقوں کا گہری، ہزاروں فٹ گہری وادیاں، آسمان سے باتیں کرتے بلند و بالا پہاڑ، ایسی جگہ جہاں فطرت نے خود واضح پیغام دیا ہو کہ یہاں انسانوں کا گزر نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر انسان اس چیلنج کو قبول کر لے؟ کیا ہو اگر ان ناممکن نظر آنے والی جگہوں پر ایسے دیو ہیکل اسٹرکچرز کھڑے کر دیے جائیں جو کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگیں؟ آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ جدید انجینئرنگ کی مدد سے کس طرح وہ سب ممکن ہو رہا ہے جسے کل تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آئیے اس پوری کہانی کا آغاز ایک ایسی حقیقت سے کرتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ یہاں اسکرین پر دیکھیں، چین نے صرف 3 سالوں میں، جی ہاں، صرف 3 سالوں میں اتنا سیمنٹ استعمال کیا جتنا امریکہ نے پوری 20ویں صدی میں یعنی 100 سالوں میں کیا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ ایک 100 سال کی تمام تر تعمیراتی ترقی، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے لے کر ملک کے تمام بڑے ہائی ویز اور ڈیمز تک، وہ سب کچھ صرف 36 مہینوں کے برابر ہے۔ یہ صرف عمارتیں بنانے کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کو سکیڑ کر مستقبل کو کس بے مثال اور ناقابل یقین رفتار سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لاکھوں ٹن سیمنٹ جا کہاں رہا ہے، اس سے بن کیا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان تصویروں میں ملتا ہے۔ بادلوں کے درمیان سے ابھرتے ہوئے یہ دیو ہیکل پل، فلک بوس عمارتیں اور ایسے انفراسٹرکچر کے منصوبے جو زمین کا چہرہ ہی بدل کر رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف سڑکیں اور عمارتیں نہیں ہیں، یہ کسی ملک کے عزائم کا ٹھوس ثبوت ہیں۔ اور یہیں سے ہم اپنے پہلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، دیو ہیکل تعمیرات کا ایک بالکل نیا دور۔ یہ ایک ایسا دور ہے جہاں ایک ملک یعنی چین نے انفراسٹرکچر کی دنیا میں جنونی یا انفراسٹرکچر مینیکس کے طور پر عالمی قیادت سنبھال لی ہے۔ وہ صرف ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل نہیں بنا رہے، وہ تو انجینئرنگ کے اصولوں کو ہی اثر نو لکھ رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ممکن بنا رہے ہیں جسے کل تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اور اس جنون کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا مالیاتی انجن کام کر رہا ہے۔ صرف سال 2023 میں چین نے $2.44 ٹریلین کی سرمایہ کاری کی۔ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ رقم صرف اعداد و شمار نہیں، بلکہ یہ معاشی ترقی، رابطے اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ کے لیے ایک قومی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہی وہ ایندھن ہے جو اس تعمیراتی انقلاب کو ہوا دے رہا ہے، جس سے ایسے منصوبوں کو حقیقت کا روپ مل رہا ہے جن کا چند دہائیاں پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ جو قول آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک تاریخی تناظر فراہم کرتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کی قیادت میں ایک واضح تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مغرب یعنی یورپ اور امریکہ اس میدان کے بادشاہ تھے۔ پھر جاپان کا دور آیا، جنہوں نے زلزلوں سے محفوظ تعمیرات میں کمال حاصل کیا، اور آج 21ویں صدی میں بلا شبہ یہ چین کا دور ہے۔ دنیا کی انجینئرنگ کا مرکز ثقل واضح طور پر منتقل ہو چکا ہے۔ تو اب اس بڑی تصویر سے نکل کر آئیے ایک ایسے مخصوص منصوبے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو اس انقلاب کی حقیقی علامت ہے۔ ہم چین کے گوئیجو صوبے کی گہری وادیوں کا سفر کریں گے، جہاں انجینئرنگ کا ایک ایسا عجوبہ تعمیر کیا گیا ہے جو کھلے عام فطرت کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ اس کا نام ہے ہاؤجانگ گرینڈ کینین برج، ایک ایسا پل جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ دنیا کے ریکارڈز بھی توڑ رہا ہے۔ اس پل کو بنانے کے لیے انجینئرز کو گوئیژو صوبے کے انتہائی مشکل جغرافیائی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں تقریباً 93% علاقہ عمودی چٹانوں، گہری کھائیوں اور ناہموار پہاڑوں پر مشتمل ہو۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ کو میلوں تک سیدھی زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ملتا۔ یہی وہ کینوس تھا جس پر انجینئرز کو اپنا شاہکار تخلیق کرنا تھا۔ اور نتیجہ ان شاندار اعداد و شمار کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ 625 میٹر کی اونچائی جو اسے دنیا کا سب سے اونچا پل بناتی ہے، یعنی برج خلیفہ سے بھی زیادہ اونچا۔ لیکن اصل کہانی، اصل انقلاب ان اعداد و شمار میں نہیں بلکہ سفر کے وقت میں چھپا ہے۔ جو سفر پہلے پہاڑوں کے گرد گھوم کر 70 منٹ لیتا تھا، اب وہ صرف 90 سیکنڈ میں طے ہوتا ہے۔ یہ محض ایک پل نہیں، یہ زندگیوں کو بدلنے والا ایک راستہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسان اپنی فصلیں بازار تک تیزی سے پہنچا سکتے ہیں، بچے آسانی سے اسکول جا سکتے ہیں، اور معاشی مواقع اب الگ تھلگ کمیونٹیز تک بھی پہنچ رہے ہیں۔
تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیو ہیکل تعمیرات آخر بنتی کیسے ہیں؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی، ذہانت اور انسانی عزم کا کمال ہے۔ آئیے اب ان مخصوص اوزار اور تکنیکوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس ناممکن نظر آنے والے منصوبے کو ممکن بنایا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی انجینئرنگ کا جادو ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال تھا جس کا انجینئرز کو سامنا تھا۔ پل کے جو بڑے ٹاورز ہیں، جو خود کسی فلک بوس عمارت سے کم نہیں، انہیں ایک گہری وادی کے بالکل کنارے پر کیسے کھڑا کیا جائے، جہاں کام کرنے کی جگہ نہ ہونے کے برابر ہو اور ایک چھوٹی سی غلطی بھی تباہی کا باعث بن سکتی ہو؟ اس کا جواب روایتی طریقوں میں بالکل نہیں تھا۔ جواب ہے اس ٹیکنالوجی میں ہائیڈرولک کلائمبنگ فارم ورک۔ اسے ایک خودکار روبوٹک سانچے کے طور پر سوچیں جو خود کو اوپر کھینچتا ہے۔ انجینئرز کانکریٹ کی ایک تہہ ڈالتے ہیں اور جیسے ہی وہ سیٹ ہوتی ہے، پورا نظام ہائیڈرولکس کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ایک منزل اوپر اٹھا لیتا ہے، اگلے حصے کے لیے تیار۔ اس سے ٹاورز کو مسلسل بغیر رکے اوپر کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ روایتی طریقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور محفوظ ہے، جہاں ہر منزل کے لیے نئے سرے سے سہاروں کا ڈھانچہ بنانا پڑتا ہے۔ اور اس شاندار ٹیکنالوجی کی بدولت یہ 262 میٹر اونچے ٹاورز روزانہ تقریباً 0.8 میٹر یعنی تقریباً 3 فٹ کی حیران کن رفتار سے بلند ہوئے۔ یہ رفتار ہی ہے جو ان میگا پروجیکٹس کو کئی سالوں کے بجائے ریکارڈ وقت میں مکمل کرنے کی کنجی ہے۔ وقت کی یہ بچت ہی ان منصوبوں کو معاشی طور پر قابل عمل بناتی ہے۔ ٹاورز کھڑے ہونے کے بعد اگلا بڑا چیلنج سامنے تھا۔ ایک 1400 میٹر چوڑی وادی پر بھاری بھرکم سٹیل کیبلز کیسے بچھائی جائیں؟ ہیلی کاپٹر تیز ہواؤں کی وجہ سے بہت خطرناک تھے، لہٰذا انجینئرز نے ایک شاندار اور جدید حل نکالا۔ سب سے پہلے ایک ڈرون ایک پتلی لیکن مضبوط پائلٹ رسی لے کر وادی کے پار گیا۔ پھر اس پہلی رسی کی مدد سے بتدریج زیادہ موٹی اور مضبوط رسیاں کھینچی گئیں اور آخرکار ایک عارضی کیٹ واک یا پیدل چلنے کا راستہ بنایا گیا، جس پر مزدوروں نے 217 بھاری سٹیل کیبل سٹرینڈز کو ایک ایک کر کے اپنی جگہ پر نصب کیا۔ اب ذرا اس منصوبے میں درکار درستگی کا اندازہ لگائیں۔ پہلی اور سب سے اہم کیبل اسٹرینڈ، جو باقی تمام کیبلز کے لیے رہنما کا کام کرتی ہے، اسے جدید ترین سیٹلائٹ پوزیشننگ سسٹم کی مدد سے نصب کیا گیا، اور اس میں غلطی کی گنجائش صرف اور صرف 2 ملی میٹر تھی۔ یہ 1 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ناقابل یقین حد تک باریک بینی ہے۔ یہ انسان کے بال سے بھی کم ہے۔ رفتار اور کارکردگی کی ایک اور شاندار مثال ہے ماڈیولر پری فیبریکیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ تعمیراتی حصے سائٹ پر بنانے کے بجائے فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ بیجنگ کے سانیوان پل کی تبدیلی کو دیکھیں۔ روایتی طریقے سے اس میں مہینوں لگتے اور شہر کا ٹریفک جام رہتا، لیکن یہاں پورا پل فیکٹری میں تیار کیا گیا اور صرف 43 گھنٹوں کے اندر اندر پرانے پل کو ہٹا کر نیا نصب کر دیا گیا۔ یہ تعمیراتی دنیا میں ایک انقلابی تبدیلی ہے، اور یہ کارنامہ انجام دیا گیا اس جیسی دیو ہیکل مشینری کی مدد سے۔ یہ ہے شین 2 ماڈیولر ٹرانسپورٹر۔ اسے زمین پر چلنے والا ایک بحری جہاز سمجھیں۔ اس کے 96 پہیے ہیں اور یہ 1300 ٹن وزنی پل کو ایسے اٹھا سکتا ہے جیسے وہ گتے کا بنا ہو، اور پھر اسے ملی میٹر کی درستگی سے اپنی جگہ پر رکھ سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہی ہے جو بڑے پیمانے پر ماڈیولر تعمیرات کو خواب سے حقیقت بناتی ہے۔ لیکن یہ پل صرف بے جان سٹیل اور کنکریٹ کے ڈھانچے نہیں ہیں، ان میں ذہانت بھی شامل کی گئی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک پل محسوس کر سکتا ہو، سوچ سکتا ہو اور اپنی صحت کا خود خیال رکھ سکتا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سمارٹ ٹیکنالوجی کو ان پلوں کے تانے بانے میں بنا کیا ہے، جس سے انہیں ایک حقیقی اعصابی نظام یا نروس سسٹم ملتا ہے۔ افتتاح سے پہلے ہواجیانگ پل کو ایک انتہائی سخت آزمائش سے گزارا گیا۔ 96 بھاری بھرکم ٹرک، جن کا کل وزن 3700 ٹن تھا، ایک ساتھ پل پر کھڑے کیے گئے۔ یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی، ایک ایسی جگہ پر جہاں مرمت کرنا انتہائی مشکل ہو اور ناکامی تباہ کن ہو۔ انجینئرز کو 100% یقینی بنانا تھا کہ یہ پل ہر قسم کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے، اور اس نے یہ ٹیسٹ کامیابی سے پاس کیا۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، پل یہ کیسے جانتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہے یا اس کی صحت کیسی ہے؟ اس کا جواب 400 سے زیادہ اعلیٰ درستی والے سینسرز میں ہیں، جو پل کے ہر حصے میں نصب ہیں۔ وہ ساخت پر پڑنے والے دباؤ کو محسوس کرتے ہیں تاکہ دھات کی تھکاوٹ کا پتہ چل سکے، ہوا کی رفتار کو ناپتے ہیں تاکہ خطرناک تھرتھراہٹ کو روکا جا سکے،
और درجہ حرارت کی تبدیلیوں کو مانیٹر کرتے ہیں جو مواد کو پھیلا یا سکڑا سکتی ہیں۔ یہ پل کو زندہ اور محسوس کرنے والا بناتا ہے۔ اور یہ سارا ڈیٹا ایک ڈیجیٹل ٹوین میں جاتا ہے۔ یہ اصل پل کا ایک حقیقی وقت کا ورچوئل ماڈل ہے جو کمپیوٹر میں موجود ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل دماغ کی طرح کام کرتا ہے۔ پرانے طریقوں میں انسپیکٹر سال میں ایک بار آ کر پل کا معائنہ کرتے۔ یہاں یہ ڈیجیٹل دماغ ہر سیکنڈ پل کا معائنہ کر رہا ہے۔ یہ مسلسل ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی پیشین گوئی کی جا سکے، دیکھ بھال کے کام کو بہتر بنایا جا سکے اور پل کی زندگی کو دہائیوں تک بڑھایا جا سکے۔ یہ روایتی دیکھ بھال کے مقابلے میں ایک بہت بڑی اور انقلابی چھلانگ ہے۔ آئیے اب اس ٹیکنیکی دنیا سے واپس بڑے منظر نامے کی طرف چلتے ہیں۔ ان انجینئرنگ کامیابیوں کے وسیع تر اثرات کیا ہیں؟ یہ صرف پل تعمیر کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ زمین کے نقشے کو از زر نو لکھنے کے بارے میں ہے، اور جو کبھی ناقابل عبور رکاوٹیں تھیں انہیں ترقی اور خوشحالی کی گزرگاہوں میں تبدیل کرنے کے بارے میں ہے۔ ہوائیژانگ پل میں استعمال ہونے والی تکنیکیں صرف ایک منصوبے کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک نیا عالمی معیار قائم کرتی ہیں کہ کیا ممکن ہے۔ اب ہمالیہ اور اینڈیز جیسی دنیا کے دیگر انتہائی دشوار گزار علاقوں میں بھی اسی طرح کے منصوبوں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹول کٹ ہے جو اب پوری دنیا کے انجینئرز استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ قول شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ پل صرف دو کناروں کو نہیں جوڑتا، یہ ایک الگ تھلگ علاقے کو ملک کی معاشی ترقی کی شاہراہ سے جوڑتا ہے اور اس کے لوگوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی امید پیدا کرتا ہے۔ یہ رابطہ ہی اصل کامیابی ہے۔ کانکریٹ اور اسٹیل تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ تو ہم اپنی بات اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جب انجینئرنگ پہاڑوں جیسی قدرتی رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے تو انسانیت کی اگلی سرحد کون سی ہے؟ جب جغرافیہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ رہے تو ہماری اختراعات کی حدیں کہاں تک جا سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔